بنگال اور رات میں 2 بجے نمبر آتا ہے وہاں پوری رات جلتے چلتے ہیں. اب 2 بجے نمبر آ رہا, تب تک میں جاگ رہا ہوں, کچھ دیکھ رہا ہوں تو کتنے لوگ رات کے 2 بجے آن لائن ہیں. کیا کر رہے ہیں ان سے پوچھو. چلو ہمارا یہاں تو جلسہ ہو رہا ہے, جو لوگ جلسے میں آئے, کوئی بمبئی کا ہے, کوئی بھوپال کا ہے, کوئی کانپور کا ہے, کوئی لکھنؤ کا ہے, اور تصور دیکھو آن لائن. بتائیے رات کے 2 بجے 3 بجے کیا کر رہے ہیں, کون سی چیز میں؟ تو جوانی تو ہماری گزر جاتی ہے اس چیز میں, اور جب بڑھاپا آیا, تھوڑا سا ادھیڑ عمر ہوئی, مولانا بچے بچیوں کی شادی کر دی, نپٹ گئے. اب کیا ہوگا؟ اب حج کرے ہیں. اب حج کرنے کب گیا؟ جب 4تھی بیٹی تھی اس کی بھی شادی کر دی, تب 5ویں بیٹی تھی اس کی بھی شادی کر دی. اب سب سے فارغ ہو گئے. اب مولانا صاحب اللہ ہی اللہ کرنا ہے. اب تو گئے اور بیچارے حج کر کے آئے, اور حج کرنے کے بعد اب مسجد کا رخ دیکھ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو 55 سال اور 50 سال کی جو عمر گزار دی, وہ ارے مولانا وہ تو چلی گئی جو چلی گئی. انما الاعمال بالخواتیم. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر سے ہوتا ہے. اب آخری عمر میں تو ہم اچھا, لیکن اس چیز کا کیا کیا جائے کہ ہم نوجوانی کے اندر بائک اور موٹر سائیکل سے ہم جا رہے ہیں, اچانک گاڑی پھسلی اور وہاں سے ٹرک آ گیا اور وہ چڑھ گیا میرے اوپر, اور 18 سال کا اور 20 سال کا وہ جوان لڑکا اسی وقت مر گیا. اس سے پوچھو میرے بھائیوں کہ یہ اچانک کیوں مرا؟ ارے یہ کیا بات ہے, آپ کیسا سوال کر رہے ہیں, اچانک کیوں مرا؟ ارے موت لکھی تھی. تو اس کا کیا کیا جائے؟ آپ 60-70 سال کا ویٹ کر رہے ہیں, یہ تو کبھی بھی آ سکتی ہے. آپ کے علاقے ہی کے تھے دکتور رضا اللہ محمد ادریس رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور کروڑ کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرمائے. کون جانتا تھا کہ بمبئی کی دین رحمت کانفرنس میں شرکت کریں گے, اور کرنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر بھی نہیں آ سکیں گے. قضاء و قدر کے موضوع پر ان کو گفتگو کرنے کا موقع ملے گا, اور وہ تقدیر کے موضوع پر اپنے موضوع کا حق ادا کریں گے, اور اسی جگہ پر ان کی بھی قدر آ جائے گی, ان کی بھی قضا ہوگی, اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے پاس بلا لے گا. کون جانتا تھا؟ اور علم کا اتنا بڑا سمندر جو جماعتیں, ہم کم سے کم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جماعت اہل حدیث کے اندر ایک ایسی خلا ہے جس کا پر ہونا کتنا مشکل ہے, اس کا احساس ہم علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قضا اور قدر کیا ہے, موت کا کیا ٹھیک ہے کب آ جائے, اور جس معاملے میں جہاں اللہ کا حکم چلتا ہو وہ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے دعا کرنے کی کہ اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, میں یہی آپ کو ایک احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, کس چیز کا. ہم ذرا تصور کریں اور دیکھیں وہ کون سا, یہ کیا چیز تھی. حضرت ابو بکر صدیق کا غلام روزانہ کچھ کما کر لاتا تھا, اور حدیث کے مطابق غلام کی محنت اور کمائی کا جو ثمرہ ہوتا ہے, جو قیمت ہوتی ہے, اس کا مالک یوز کر سکتا ہے, جائز ہے اس کے لیے. وہ حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ کما کر لاتا تھا اور اپنے مالک کو کھلاتا تھا. لیکن روزانہ ابو بکر صدیق اس سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو. اگر اعتبار ہوتا تھا, جان جاتے تھے کہ حلال ہے تو کھاتے تھے, اور پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں یہ غلط طریقے سے کما کر لایا تو نہیں. ایک دن ابو بکر صدیق کو کافی بھوک لگی ہے, یہ روزانہ حلال کمائی کر کے لاتا تھا اور ابو بکر صدیق کو کھلا دیا کرتا تھا, اور آپ بڑے شوق سے کھا لیتے تھے. ایک دن کافی بھوکے تھے, غلام کچھ کھجوریں لے کے آیا اور اپنے مالک کے سامنے رکھ دیا حضرت ابو بکر صدیق کے. پڑھیے بخاری شریف اور دیکھیے ابو بکر صدیق نے کھجور اٹھایا اور کھا لیا. حدیث میں آتا کھا لیا. غلام نے مسکرا کر کہا آقا میرے مالک روزانہ پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے ہو, اور جب یقین ہوتا تھا کہ حلال ہے تو کھاتے تھے, آج پوچھا ہی نہیں. انہوں نے بھی مسکرا کر جواب دیا کہ روزانہ تم حلال ہی کھلاتے تھے تو آج بھی حلال ہی لے کے آئے ہوگے. اس نے کہا آج ہی تو حلال نہیں تھا, سچ بتاؤ کہاں سے لائے ہو.
تکہنتوں کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، میں نے کہانت گڑھی تھی، میں نے کہانت گڑھی تھی۔ علامہ احسان الہی ظہیر کے جملوں میں نے ایک آدمی سے جھوٹ بولا تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی تھی، اس کا پیٹ بڑا تھا، حاملہ تھی، میں نے اپنے اس آدمی نے اپنے دوست سے یوں کہہ دیا، ماشاءاللہ تمہاری بیوی بہت جلدی ایک لڑکا پیدا کرے گی، تمہاری بیوی کو بیٹا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ میں تو لڑکی کی چال سے پہچان لیتا ہوں کہ لڑکی ہوگی کہ لڑکا ہوگا، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ اتفاق سے اس کو لڑکا ہی ہوا۔ آئے ابو بکر صدیق، آئے میرے مالک، آئے میرے آقا، خوشی میں وہ کھجور لے کے آیا اور مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا۔ ہاں اس نے کہا تھا لڑکا ہوگا تو لڑکا ہی ہوا، اور یہ کھجور اس نے مجھے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پانی لاؤ۔ یہ کیا چیز تھی؟ انجانے میں کھا لیا، بھول چوک میں کھا لیا، ہو گئی غلطی، توبہ کر لیتے۔ اے اللہ میں نے انجانے میں کھا لیا، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت سے بھول چوک اور خطا نسیان اٹھا لیا گیا، بھول چوک اٹھا لی گئی، تو پھر کیا بات ہے؟ لیکن نہیں، جتنی طاقت ہے اتنا تو ڈرے، واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا تو ڈرے۔ پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیٹ بھر کے پانی پیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ 3 انگلیاں انہوں نے اپنے حلق کے اندر ڈالی، قے کیا، تھوڑا سا نکلا، پھر پانی پیا، پھر قے کیا، اور پھر کچھ نکلا، پھر پانی پیا اور پھر قے کیا۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں، اس وقت تک وہ قے کرتے رہے اور پانی پیتے گئے جب تک کہ یقین غالب نہیں ہو گیا کہ جتنی کھجور میں نے کھائی تھی اتنی نکل گئی ہوگی۔ اس واقعے کو ہم کہاں سنا رہے ہیں، اور اس واقعے کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تصور کر، پوری کھجور نکال دی، اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ جملے یہ تھے کہ جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، ایک سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے۔ اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی کا نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور پورے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے پاس یہ رقم، یہ مال، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ چیزیں میرے پاس جو آ رہی ہیں وہ حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کیجئے مال حرام کے آج کتنے طریقے آج ہم نے آسمان اپنے یہاں پال رکھے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جہاں مکے کی حرمت کا اعلان کیا تھا اور اس عرفات کے میدان کی حرمت کا اعلان کیا تھا، وہیں پر انسانوں کے خون کے اور ان کے مال کی حرمت کا اعلان بھی کیا تھا۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ لوگوں، تمہارے اوپر آپس میں مسلمانوں کا خون اور مسلمانوں کا مال حرام ہے، جیسے آج کا یہ شہر، آپ کا یہ شہر مکہ قابل احترام ہے، جیسے تمہارا یہ عرفہ کا دن، یہ 9 تاریخ کو عرفہ کا میدان قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ شہر قابل احترام ہے، جس طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا قابل احترام اور عزت والا ہے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر آپس میں تمہارے مال عزت و احترام والے ہیں، تمہارے خون عزت و احترام والے ہیں۔ پھر آپ غور کرو